أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل 14ویں سپارے کی صورت ہے. گزشتہ درس میں یہ صورت الحمدللہ شروع ہو گئی ہے. اس صورت کی آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو گیا تھا. آیت نمبر 9 سے آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. آیت نمبر 9 کی تلاوت وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری یہ اللہ نے لی ہے، اور بہت سارے راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو سیدھے راستے پر ہی لگا دیتا. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سیدھے راستے سے مراد ہدایت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، فلاح کا راستہ، جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں. اور جس طرح سیدھے راستہ ہدایت کا راستہ موجود ہے، اسی طرح وَمِنْهَا جَائِرٌ. جائر مانے ٹیڑھے راستے، گمراہی کے راستے، گناہوں کے راستے، جہنم تک لے جانے والے راستے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹیڑھے راستے بھی بہت سارے ہیں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ. اگر ہم چاہتے تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے. ایسا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے کہ ہدایت دیتے ہیں اس کو، سیدھے راستے پر لاتے ہیں اس کو جس کے اندر طلب ہو. جو طلب رکھتا ہو، جو چاہتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور مقرر کیا ہوا ہے کہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں قبول کرتا اسلام، کوئی سیدھا اور کامیابی کے راستے کو نہیں پکڑتا، نہیں آتا، تو وہ خود چاہ رہا ہے گمراہ ہونا، تو زبردستی پکڑ کر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتے. یہاں سے اسلام کی عظمت کا معلوم چلتا ہے کہ اسلام کوئی گرا پڑا مذہب نہیں ہے کہ زبردستی اس میں دھکیلا جائے گا، بلکہ اسلام اور اسلام کی اشاعت کرنے والے اسلام کی خوبیاں دکھاتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہیں، قبول کرنا چاہو قبول کر لو، زبردستی نہیں ہے. آیت نمبر 9 کا مفہوم آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قصد السبیل مانے سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری علی اللہ، اللہ کی ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ. جائر مانے بہت سارے راستے ٹیڑھے میڑھے بھی ہیں، گمراہی کے راستے، گناہوں کے راستے، نافرمانی، شرک اور بدعات، سود اور رشوت، دھوکہ اور خیانت کے راستے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ. شاء مانے اگر اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ تو ہدایت دیتا، اجمعین سب کے سب کو،
لیکن میں نے بتا دیا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہو، اور زبردستی اور جبر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے، نعمتوں والی صورت۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں، جو انعامات اللہ تعالیٰ کے ہم لوگوں پر ہیں، انسانوں پر ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا خوب تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی نعمتوں کو سوچا جائے۔ اللہ کے بندوں پر جو انعامات ہیں ان کو سوچا جائے کہ کیسے کیسے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہیں۔ تو انعامات اللہ کی طرف سے ہونے والی نعمتیں یہ ذریعہ بنتی ہیں اللہ کی معرفت اور قرب کا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنا تعارف کراتے ہیں نعمتوں کے ذریعے۔ کہیں کہتے ہیں ہم نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ آسمان، زمین کچھ بھی نہیں تھا، انسان بھی کچھ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پانی دیا، درخت دیے، کھانے پینے کا گوشت دیا، اور مختلف پھل فروٹ دیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ جب سب کچھ دینے والا میں ہوں تو پھر میری عبادت کرو، میری مانو۔ جیسے ابا بیٹے سے کہتے ہیں کہ کھاتے تم ہمارے ہو، کھاتے تم ہمارے گھر پہ ہو اور ہماری مانتے نہیں ہو۔ تو ایک لائق اور فرما بردار بیٹا وہ سمجھتا ہے کہ ابا کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، تو وہ ابا کو پہچانتا ہے کہ اور ابا کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، دیکھیے گا هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے۔ یہ آسمانوں سے پانی نہ برسے تو انسان پیاسا مر جائے، آسمانوں سے برستا ہے تو انسان کی پینے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اور زمینوں میں بھی اللہ ہی تعالیٰ پانی پیدا کرتے ہیں، لیکن پینے کے لیے آسمانوں اور نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال ہوتا ہے۔ زمینوں سے نکلنے والے کنویں اور بورنگ کا پانی عموماً پینے میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہ شراب، جو ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں تمہارے پینے کے لیے، شراب کہتے ہیں تمہارے پینے کے لیے۔ اگر یہ بارشوں کا سلسلہ رک جائے تو تم پیاسے رہ جاؤ۔ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی پانی کے برسنے سے شجر مانے درخت اگتے ہیں۔ آسمانوں سے پانی برسا، زمین کا نظام زندہ ہو گیا، درخت اگتے ہیں، پھر ان درختوں پر سبزیاں بھی لگتی ہیں، پھل بھی لگتے ہیں، اور پھر انسان کھاتا ہے۔ تُسِيمُونَ، جانور بھی چرتے ہیں، تُسِيمُونَ مانے انہی درختوں سے جانور بھی چرتے ہیں۔ جانور کھاتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں، پھر ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ بارش برسی، درخت اگے، پھل نکلے، سبزیاں نکلیں اللہ کی۔ اگر بارش نہ برستی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ شجر مانے درخت اگتے ہیں، تُسِيمُونَ، ان درختوں سے جانور بھی کھاتے ہیں۔ تُسِيمُونَ مانے جانور چرتے ہیں، تُسِيمُونَ۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، اسی سے یعنی اسی بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ يُنبِتُ مانے اگاتے ہیں، يُنبِتُ مانے اسی بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں تمہارے لیے کیا؟ زرع، کھیتیاں۔ کھیتیاں زمین میں اگنے والی فصل، گندم، یہ آٹا، یہ چاول، یہ ساری سبزیاں، یہ اللہ بارش کے پانی سے اگاتے ہیں۔ زرع مانے کھیتیاں۔ زیتون، زیتون اگاتے ہیں، زیتون کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ والنخیل، کھجور، والاعناب، انگور، ومن کل الثمرات، اور سارے قسم کے پھل، ثمرات پھل، سارے قسم کے پھل جو زمین سے اگتے ہیں درختوں کے ذریعے، یہ سب اللہ تعالیٰ آسمان کے پانی برسانے کے بعد زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس سے یہ سب اگتے ہیں۔ اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو زمین بنجر ہو جائے، انسان کیا کھائے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ تو جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سبزیاں اور یہ پھل جو بہت پسند کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں،
کبھی کھاتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیے ہیں۔ پورا نظام اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ بارش برسائی تو یہ سب اگا، اگر بارش نہ برستی تو کچھ بھی نہ اگتا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیا، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو سوچنے سمجھتے ہوں کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو سوچتے ہوں کہ یہ نظام کائنات کون چلا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کس طرح چلا رہے ہیں، کس طرح زمین کو زندہ کرتے ہیں، کس طرح پانی برساتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے رات کو اور دن کو۔ دن اور رات انسان کے لیے مسخر ہے، دن کی روشنی بھی انسان کی ضرورت ہے، رات کا اندھیرا بھی انسان کی ضرورت ہے۔ دن میں ان کی روشنی میں انسان کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں انسان سکون کی نیند سوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لیل رات اور دن، والنہار دن تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، والشمس والقمر اور سورج اور چاند جو اللہ کی عظیم نشانیاں اور انسان کے لیے بہترین نعمتیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ سب تمہارے لیے بنائے ہیں۔ والنجوم اور ستارے مسخرات بامری، اللہ ہی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے ستارے، چاند، سورج اللہ فرما رہے ہیں مسخرات کام میں لگے ہوئے ہیں، بامری اللہ کے حکم سے۔ یہ سارا نظام کائنات جو چل رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں چل رہا، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے یہ سب چل رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اللہ فرما رہے ہیں ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم ایسے لوگوں کے لیے یعقلون جو سمجھتے ہوں، عقل رکھتے ہوں۔ یعقلون عقل رکھنے والے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ نظام کائنات اللہ چلا رہے ہیں، اور سوچنے سے ان کو اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی توفیق ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اسی طرح وہ زرع مانے پھیلانا، ارض زمین میں مختلف چیزیں، مختلف الوان، مختلف رنگوں کی چیزیں اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پھیلا رکھی ہیں۔ پھل مختلف رنگ، جانور مختلف رنگ کے، پھول مختلف رنگ کے، مختلف چیزیں مختلف رنگوں کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پھیلا رکھی ہیں، تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلائے۔ اگر ساری چیزیں ایک ہی رنگ کی ہوتی تو وہ بھی اچھا نہ لگتا۔ اللہ نے مختلف رنگ کے پھل، پھول، درخت، سبزیاں، جانور، کائنات مختلف رنگوں سے رنگی ہے انسان کے لیے۔ وما زرع لکم، زرع مانے پھیلا رہی ہے تمہارے لیے، فی الارض زمین میں مختلف چیزیں، الوان رنگ، مختلف رنگوں کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پھیلا رکھی ہیں زمین میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بھی نشانیاں ہیں اس کے لیے یذکرون جو ان نشانیوں سے سبق حاصل کر رہے والے ہوں، جن لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی اور پھر سبق حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ رنگ مختلف ہوتے ہیں تو چیزیں بھی خوشنما لگتی ہیں، ایک ہی رنگ کی ساری چیزیں ہوں تو انسان دیکھ کے بور ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا۔ بحر مانے سمندر، کس طرح مسخر کیا؟ کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا، تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، نکالتے ہو۔ مچھلی کے گوشت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تازہ گوشت، لحمن طریہ کہتے ہیں، طریہ تازہ گوشت۔ اس وقت دیکھا جائے تو سب سے بہتر جسمانی لحاظ سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے والا گوشت وہ مچھلی کا ہی گوشت ہے۔ بقیہ سارے گوشت تو پابندیاں لگ جاتی ہیں، بڑے گوشت پر بھی پابندی لگ جاتی ہے، مرغی کو اس لیے نہیں کھاتے کہ فارمی ہے، لیکن دیکھا جائے تو مچھلی کے گوشت پہ پابندی نہیں ہوتی، یہ وائٹ گوشت ہے۔ اللہ اس کو فرما رہے ہیں لحمن طریہ، تازہ گوشت ہے یہ، مچھلی کا گوشت تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، اس میں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، تم اس میں سے نکال کے کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اسی طرح تم اس سمندر سے نکالتے ہو حلیہ، زیورات، موتی، ہیرے، جواہرات،
تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو، یعنی خواتین ان جواہرات کو مردوں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ مرد پسند کرتا ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار کرے، تو مرد کی پسند کو پورا کرنے کے لیے خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہیرے اور جواہرات کو بنایا، اور انسان ان ہیرے جواہرات کو تستخرجو معنی نکالتا ہے منہو اسی دریا سے، تو سمندر بھی انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر مزید وَتَرَى الْفُلْكَ، تم کشتیاں چلاتے ہو، تَرَى الْفُلْكَ تم کشتیوں کو دیکھو گے، مواخرہ معنی چیرنا، جب کشتی چلتی ہے تو پانی کو چیر کے چلتی ہے، پانی کو چیر، پانی کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ چیر رہی ہوتی پانی کو، نہریں پھٹ رہی ہوتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ تم کشتی کو دیکھ رہے ہو کس طرح پانی چیرتے ہوئے چلتی ہے، تم کشتی میں بیٹھتے ہو پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں، پانی کے اوپر رہتے ہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کشتی میں انسان نکلتا ہے تو کیا مچھیرے مچھلیاں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ساری نعمتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کچھ بھی نہیں کرو، جس اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو اس کا شکر تو ادا کر لو۔ ایسی عظیم عظیم نعمتیں ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک درخت کا پودا نہیں اگا سکتا، بیج ڈالنے کے بعد اس کے اگانے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں انسان کے لیے، اور انسان سے کہہ رہے ہیں لعلکم تشکرون، اپنے اللہ کا شکر تو کر دو۔ جیسے باپ کہتا ہے نا، بیٹا اتنی ساری نعمتیں ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ کہہ دیا کرو ابا بہت بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کرو، صرف اپنے رب کا شکر ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم۔